بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ مجھے عباس علی اظہر صاحب ہیں جن کا تعلق چکوال سے ہے اور بحرین میں یہ کام کرتے ہیں اور فیس بک پہ کافی ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اور بڑا پازیٹیو ان کی طرف سے ہمیشہ کامنٹس بھی آتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مجھے تصویر بھیجی، یہ آپ دیکھیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیز ہے اور یہ کس لیے کس استعمال میں ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو جواب میں ایک تصویر اسی چیز کی بھیجی اور اس کو بکریاں کھا رہی ہیں، وہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کون سی فصل ہے اور اسے کیسے کاشت کرتے ہیں، اس کے لیے اس کے بارے میں آپ ہمیں کوئی آگاہی دیں۔ تو میری جان بات یہ ہے کہ عباس علی اظہر صاحب اور دیگر زراعت سے دلچسپی لینے والے حضرات، آپ سب کے لیے اور خصوصاً طلباء اور طالبات کے لیے میں عرض کروں کہ اسے سیسبانیا کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری سپیشیز ہیں لیکن ہمارے ہاں سیسبانیا ایکولیٹا یہ اس کا ٹیکنیکل نام ہے۔ اس کو غالباً ہندی میں ڈھینچا بھی کہتے ہیں اور ہم اردو میں اس کو ایک اور اس کی سپیشی ہے جنتر سیسبینیا۔ یہ ڈھینچا جو ہے وہ سیسبینیا ایکولیٹا ہے اور ایک دوسری سپیشی ہے بالکل اسی طرح کی، اسے ہم جنتر کہتے ہیں اور وہ سیسبینیا ایجپٹیکا ہے۔ تو سیسبینیا ایجپٹیکا جو ہے یہ ایجپٹ سے اس کا اوریجن ہے اور یہ ایک پیرینیل کراپ ہے۔ پیرینیل کراپ کو کہتے ہیں دائمی فصل ہے اور پودا یہ درخت نما بن جاتا ہے اور یہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو سبز کھاد کے لیے، سبز کھاد کے لیے بھی اس کو سیسبینیا کو سیسبینیا ایکولیٹا یعنی ڈھینچا جو ہے وہ اس کو ہم سبز کھاد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور جنتر والا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس سے، اور وہ اکثر یہ چارہ غذائی ضروریات کے لیے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا یہ تقریباً ان کو بالکل مکس کر لیں، بے شک ایک ہی چیز سمجھ لیں۔ تو ڈھینچا اور جنتر یہ چارہ کے لیے ایسی فصلیں ہیں جن میں ایک تو منرلز ہوتے ہیں، پروٹینز ہوتی ہیں، معدنیات یعنی ہوتی ہیں، لحمیات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ خوراکی اجزاء بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور یہ اجزاء جو ہے نا یہ غذائی لحاظ سے بہت اہمیت کے عامل ہیں اور پتوں کی کثرت اور سبز تنے کی وجہ سے جانور اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کا چارہ دودھ اور گوشت پیدا کرنے والے دونوں قسم کے جانوروں کے لیے یکساں مفید پایا گیا ہے۔ اس سے سائلیج بھی بنا کر چارے کی کمی کے دنوں میں جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ اس کو سبز کھاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو ہمارے ماہرین ہیں نا سیلائن ایگریکلچر والے، یعنی جو سیلائن ایگریکلچر ہوتی ہے کلوی زراعت اس کو کہتے ہیں، جو سالٹس کے ساتھ ریلیٹڈ زمینوں پہ کام کرتے ہیں لوگ، کلراٹھی زمینوں میں، انہوں نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی کلراٹھی زمینوں کو
یہ قابل کاشت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور یہ فصل اپنی بڑھوتری کے دوران زمین سے زیادہ نائٹروجن حاصل نہیں کرتی، بلکہ ہوا سے نائٹروجن جذب کر کے نا زمین میں منتقل کر دیتی ہے۔ اس میں کی بھی یہ سمجھیں کہ اس کی جڑوں میں یہ نوڈیولز ہوتے ہیں، وہ مروڑیاں سی ہوتی ہیں، اور نوڈیولز ہوتے ہیں جو نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں۔ اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے، رائزوبیا۔ اس کی فصل پھول آنے پر زمین میں اگر دبا دی جائے نا، اور زمین میں اس سے بہت زبردست قسم کا آرگینک میٹر وہ بڑھ جاتا ہے، نامیاتی مادہ وہ بڑھ جاتا ہے، اور زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو ہے نا ماہرین، وہ کہتے ہیں، انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈھینچا کی جو فصل ہے بطور سبز کھاد، یہ کوئی 5000 سے 7000 کلو گرام نامیاتی مادہ اور کوئی 75 سے 100 کلو گرام، انہوں نے تجربے، چونکہ یہ ہیکٹر کے، یہ 2.46 ایکڑ کے برابر ہوتا ہے ہیکٹر، یہ سمجھ لیں 1000 اسکوائر میٹر ہوتا ہے یہ رقبہ۔ تو اس میں ایک ہیکٹر میں تقریباً کوئی، اگر عام زبان میں کہوں نا، تو 1.5 بوری یوریا زمین میں شامل کرتی ہے یہ فصل، یہ ڈھینچا اور جنتر۔ تو اس کی جڑوں میں نے جس طرح کہا نا کہ ایک زبردست قسم کی ایک وہی نائٹروجن فکس کرنے والی چیز ہے، اور جڑوں سے مخصوص نامیاتی مرکبات اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کی وجہ سے نا، اس سے زمین کی جو پی ایچ ہے، پی ایچ کو اردو میں کہتے ہیں تعامل، اور عربی میں بھی تعامل ہی کہتے ہیں۔ پی ایچ یہ تیزابیت پذیر ہو جاتا ہے، جس میں سیلائن اس میں تو 60 ہوتے ہیں، اور اس کی پی ایچ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اس سے پی ایچ کم ہو جاتی ہیں، یعنی تیزاب جب بھی ڈالیں گے تو نمکیات وہ کم ہوں گے، جس سے بہت سے غذائی عناصر مثلا فاسفورس ہے، کیلشیم، آئرن اور جست وغیرہ کی پودوں کے لیے قابل استعمال مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں سوائل سائنٹسٹ اور وہ اسٹوڈنٹس جو زمین سے متعلق پڑھائی کر رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ اضافی معلومات میں دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ زمین کی ساخت پر عمدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا اس فصل کی سبز کھاد کے بعد نا ناکارہ زمین میں عام فصلیں مثلا چاول ہو گیا، گندم وغیرہ کی کاشت وہ بھی پاسبل ہے، یہ آپ کو بتا دوں۔ اور اس کی زمین کی تیاری کیسی کرنی ہے اور اس کا طریقہ کاشت کیا ہے، وہ ذرا پلیز آپ نوٹ فرما لیں کہ ڈھینچا جو ہے اور جنتر کی کاشت کے لیے کوئی خاص تیاری کی ضرورت تو نہیں، البتہ ہموار زمین میں 1 یا 2 مرتبہ نا آپ کوئی دیسی ہل چلا کر یا کوئی کلٹیویٹر کے ساتھ وہ زمین کو تیار کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پلانکنگ کر دیں، سہاگا دے دیں۔ سہاگا کہتے ہیں لکڑی کا میٹ ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر، تاکہ وہ ہموار ہو جائے۔ اور اس کے بعد وتر میں آپ چھٹا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے جو ویٹ ڈرل نہیں ہوتی گندم کاشت کرنے والی، وہ ٹریکٹر ڈرل، ٹریکٹر کے ساتھ کوئی اس کے لیے کوئی 20 سے 25 کلو گرام ہیلدی سیڈ اور اچھا کوالٹی کا سیڈ آپ لے لیں، تو یہ سمجھ لیں کہ 1 ہیکٹر کے حساب سے بوائی کریں، یعنی کہ اگر 1 ایکڑ میں آپ نے لگانا ہے تو اس کو 2.4 سے تقسیم کر لیں، یا آلموسٹ 10 کلو گرام، اس کا 10-12 کلو گرام بہت ہے بیج، یہ استعمال کریں فی ایکڑ۔ اور زیادہ کلر والی زمین، اس میں آپ نے اس کو ڈبل کر دی، یعنی کہ کم از کم اس کے لیے 15, 16 یا
17-20 تک بھی بے شک فی ایکڑ کلوگرام، اور ہیکٹر میں جب کریں گے تو 1 من تقریباً یعنی 40 کلوگرام اس کا بیج یہ پڑے گا. آپ اس کو استعمال کریں. اور چھٹا کی صورت میں اگر آپ نے بیج بکھیرنے کے بعد ہلکا سا ہل چلا کر اور مٹی میں ملا دیں، مگر یہ خیال رہے کہ بیج جو ہے نا وہ زیادہ گہرا نہیں چلا جانا چاہیے، نہیں تو اگنے میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو بیج 2 انچ سے گہرا بالکل نہیں ہونا چاہیے. 2 انچ سے یعنی 1.5 انچ تک ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. اور سخت کلراٹھی زمینوں میں ہل چلانے کے بعد کھڑے پانی میں بھی آپ بیج کا چھٹا کر سکتے ہیں، اور جس سے ہم نے دیکھا ہے بہت زبردست اس کی وہ پیداوار ہو جاتی ہے. اور اس کا البتہ وقت کاشت کیا ہے؟ تو وقت کاشت اس فصل کی کاشت کے لیے نا، ایک تو آب و ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ گرم خشک آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج 23 مارچ ہے. اللہ اکبر، آج تو بڑا تاریخی دن ہے، 23 مارچ 2015، اور ہمارے بالکل میرے گھر کے بالکل قریب پریڈ بھی ہو رہی ہے. ہماری بہت زبردست پریڈ ہو رہی ہے. تھوڑی دیر بعد پریڈ شروع ہو جائے گی، آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے تو اس میں اس کو صحیح یوٹیلائز کر لوں. تو یہ کوئی بیسٹ ٹائم اس کا سوئنگ کا، اس کو بونے کا، وہ وسط مارچ سے لے کر نا جون کے آخر تک آپ کاشت کر سکتے ہیں اس کو. البتہ ہمارے تجربات کے مطابق جو رائس ہے، پیڈی ہے، یا دھان جس کو کہتے ہیں، چاول ہیں، رائس کے چاول کی فصل کے لیے نا بطور سبز کھاد اس کی، ابھی دیکھیں نا یہ ہیلی کاپٹرز کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں آنا. تو ابھی آپ اس کو یہ کہ دھان کی فصل کے لیے بطور سبز کھاد اس کی فروری مارچ میں کاشت کر کے پھول آنے پر مٹی میں دبا دیں، اور 15-20 دن بعد کھیت تیار کر کے پنیری منتقل کر دیں. اور دھان کی فصل کے بعد گندم بآسانی کاشت کر سکتے ہیں. اگر گندم کے لیے کلر زدہ وریال جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو ویسے زمین پڑی ہوتی ہے، وریال جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی سوئنگ نہیں کی ہوتی ہے، دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، فیلو لینڈ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ. تو وہ کلر زدہ وریال زمین تیار کرنا مقصود ہو تو جون جولائی میں ڈھانچہ وہ کاشت کر کے اگست ستمبر میں اسے دبا دیں، اور 1.5-2 ماہ بعد گندم کاشت کر لیں. اس طرح تھور زدہ اور یہ سیم زدہ جو زمینیں ہیں، ہم بہترین اس سے پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. باقی رہا اس کے لیے کھادیں اور آپاشی کیسی ہونی چاہیے. ہمارے بہت سارے، میں نے کہا نا، تجربات بہت ہوئے ہیں. تجربات کی روشنی میں ڈھانچہ اور جنتر کی فصل کے لیے زیادہ پانی یا کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین کی تیاری کے وقت آپ آدھی بوری یوریا ڈال دیں اور 2 بوری سنگل سپر فاسفیٹ یا ڈی اے پی نہیں ڈالیں، سنگل سپر فاسفیٹ 2 بوری، وہ 2 بیگ وہ زمین میں ملا دیں. فی ایکڑ بات کر رہا ہوں. اور پہلا پانی فصل اگنے کے کوئی 25 یا 30 1 مہینے بعد آپ وہ لگائیں. پھر ہر 15 دن کے وقفے سے آپ اس کی آپاشی کرتے رہیں. عموماً 2-3 آپاشی کافی ہوتی، 2-3 پانی نا کافی ہوتے ہیں، چونکہ یہ فصل ہوا سے نائٹروجن حاصل کر کے اپنی غذائی ضروریات پورا کرتی ہے. لہٰذا یہ بغیر کھاد کے بھی اچھی پیداوار دے دیتی ہے. اب رہا اس کی ہارویسٹنگ کب کرنی ہے، تو چارہ کے جن لوگوں نے چارے کے لیے اس کو بویا ہے، اس کے لیے تو اس فصل کو تقریباً 2-2.5 ماہ بعد ہی، کوئی 60-70 دن کے بعد نا یہ کاٹ لینا چاہیے، ورنہ اس کا تنا سخت ہو جاتا ہے، اور جب سخت ہو جائے تو اس سے جانور زیادہ پسند نہیں کرتے. لہذا یہ بڑا سیکولینٹی ہو، یعنی نرم ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس کو کاٹ لینا چاہیے. 2 مہینے کے بعد آپ اس کو کاٹ لیں. اور جبکہ جو سبز کھاد کے لیے جن لوگوں نے لگانی ہے تو اسے پھول آنے پر بھاری پہلے اس کو سہاگا پلانکنگ کریں، دینے کے بعد اس کے بعد ڈسک ہیرو چلا کر فصل کو
زمین میں ملا دیں، اس کے بعد روٹاویٹر چلائیں، روٹاویٹر کی سے زمین کی تیاری اور مٹی کو آپ حسب ضرورت باریک کر کے، اور اس کے بعد پلانکنگ کرنے کے بعد آپ آپاشی کر دیں. پانی جب دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے زبردست قسم کی وہ سبز کھاد اس میں ہو جائے گی، وہ گل سڑ کے، اور زمین کی بڑی زبردست اس کی بناوٹ ہو جائے گی. اور یہ خاص طور پہ تھوڑ زدہ زمینوں سے نا اس کی پیداوار 250 سے میں سمجھتا ہوں 250 سے 300 من تک سبز چارہ فی ہیکٹر یہ ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ حاصل کی جا سکتی ہے. اور بیج حاصل کرنے کے لیے فصل مکمل طور پر پکنے کے بعد آپ اسے ہارویسٹ کر کے 10 سے 15 من بیج فی ہیکٹر وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھا میری جان ڈھینچا اور سسبینیا کے بارے میں میری معروضات. یہ اب اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتے ہیں. جو میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں یہ مسلم سے ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاد گرامی ہے. جس شخص نے کسی بیمار کی مزاج پرسی کی تو وہ وہاں سے واپس آنے تک مستقل جنت کے پھلوں کے درمیان رہا. اللہ اکبر. تو بیماروں کی مزاج پرسی ضرور کیجیے. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے موضوع اور نئی حدیث مبارک کے ساتھ. فی امان اللہ.